آج تیرا منہ کتنا گندا ہو چکا ہے کہ تو ہر وقت اپنے منہ کے اندر مردار لکھ کے بیٹھا رہتا ہے، پیسٹیں کرتا ہے، مسواکیں کرتا ہے منہ کو صاف کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ کسی ایسے جانور کو سنگھا دیا جائے جس کے اندر مردے کھا کھا کر اتنے مردے بھر چکے ہیں کہ جس کی بدبو اتنی آ چکی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ سارا غلیظ ہو چکا ہے۔ جانور مر سکتے ہیں جتنی تم غیبتیں کرتے ہو، اگر یہ بدبو اللہ تمہارے اندر سے باہر نکال دے، اس کو حقیقی تصویر بنا دے، بتائیں آج وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد غیبت و چغل خوری نہیں کرنی؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما نافعا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، ربوبیت، اسماء و صفات، الوہیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کے لیے بے شمار درود و سلام ساقی کوثر، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، امام الرسل، قائد ملت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، محترم بھائیوں، بزرگوں، چھوٹے بچوں، آج جو موضوع آپ کے لیے چن کے لایا ہوں وہ صرف سننے تک نہیں رکھنا، ہم نے اس کی عملی تصویر بھی ہم نے پیش کرنی ہے۔ خطبات تو بہت ہوتے ہیں، دروس تو بہت ہوتے ہیں، لیکن خطبات اور دروس کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں واقع ہو رہی، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سنانے والا اور سننے والے جو ہیں
اس درس سے سبق نہیں حاصل کرتے، جس وجہ سے آج ہم اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس جمعے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم بھائیوں، موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ بندے کچھ گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ یہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اپنی گفتگو کا آغاز، اپنی کلام کا آغاز، یعنی جن کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس گناہ کا عذاب بیان کیا ہے کہ اگر کسی لوگوں کے اندر یہ گناہ آ جائے، یہ غلطی آ جائے تو میرا رویہ کیسا ہوگا، میرا غصہ کیسا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین اس صورت مبارکہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، ہم سے سب سے زیادہ اگر ہماری ذات کے ساتھ اس دنیا کے اندر کوئی محبت کرنے والی ہستی ہے تو محترم بھائیوں وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کی شکل و صورت نہیں دیکھتا وہ، آپ کے رویوں اور معاشروں کو نہیں دیکھتا وہ کہ یہ رنگ کا کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ کس ملک کا رہنے والا ہے، کس قوم اور برادری سے اس کا تعلق ہے۔ جب بھی وہ دیکھتا ہے آپ کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ اس نسل کو، اس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اب اس صورت کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو اجاگر کیا ہے۔ فرمایا ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان تباہیوں اور بربادیوں کے اندر چلا جائے۔ اللہ ہلاکتوں اور بربادیوں سے آغاز کر رہا ہے، پھر اپنی محبت کو اجاگر کر رہا ہے۔ کبھی ہلاکتوں اور بربادیوں کے اندر بھی کبھی محبت کا اظہار ہوتا ہے، ہاں اللہ کہتا ہوتا ہے، میں کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح میں اپنی محبت کو ہلاکتوں اور بربادیوں کے اندر بھی میں نے انسان کے لیے اپنی محبت کو رکھا ہے۔ فرمایا ویل، اور محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر صرف 2 ہی مقامات ایسے ہیں جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے جس صورت کا آغاز لفظ ویل سے کیا ہے، ہلاکت اور بربادی سے کیا ہے، ایک یہ مقام ہے، اور اسی سپارے کے اندر ایک سورت مطففین کے نام سے مشہور ہے، اس کا آغاز بھی اللہ رب العالمین نے ہلاکت اور بربادیوں سے کیا ہے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ انسان مجھے بڑا ہی پیارا ہے، میں اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر انسان جس چیز کی چاہت کرتا ہے، انسان کی یہ چاہت ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو، اور اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ آرزو ہے کہ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے میری عزت بھی ہونی چاہیے، میری توقیر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انہی 2 جگہوں پر انسان کی یہی 2 چیزیں، ایک اس کا مال اور ایک اس کی عزت، آبرو،
اس کی حفاظت کرتے وقت یہ فرمایا ہے کہ یہ مومن بندہ، یہ مسلمان بندہ مجھے اتنا پیارا ہے، اگر تو اس کے مال سے ناپ تول کر کے کمی کرے گا، اس کے کچھ دانے چینی کے لے لے، کچھ دانے گندم کے لے لے، کچھ حصہ تو ناپ تول کے اندر کمی کر لے، اللہ کہتے ہیں ویل، ہلاکتیں اور بربادیاں ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہلاکت و بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو میرے مومن بندے کے کچھ دانے لے لے۔ لیکن آج میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ انسان کا مال کتنا اللہ رب العالمین کے نزدیک پیارا ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ آج جس موضوع کی طرف وہ ہے تمہاری عزتیں، تمہاری آبروہیں، تمہارے وہ نکلے ہوئے جملے جو دوسرے کو تنگ کر دیتے ہیں، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں جو دوسرے کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ کو عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ محترم بھائیوں، اللہ کہتے ہیں یہ مومن کی عزت مجھے اتنی پیاری ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی عزت اتنی پیاری ہے، مومن کی عزت اتنی پیاری ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اے بیت اللہ تو بڑی ہی عظمتوں والا ہے، تو بڑے ہی مقام والا ہے، تجھے اللہ نے ایسی جگہ پر چنا ہے کہ تو سب سے اعلیٰ ہو گیا ہے، تو سب سے عرفہ ہو گیا ہے۔ مومن بندے تیری طرف چہرہ نہ کریں، ان کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ ہاں سیراک کے اندر ہوں، پتہ نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر مشرق کی طرف پڑھ لیں یا مغرب کی طرف پڑھ لیں، میں ان کی نماز قبول کر لوں گا۔ لیکن پتہ ہونے کے باوجود اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے تو نماز نہیں قبول۔ لیکن کعبہ تجھ سے بھی ایک ہستی عزیز ہے جو اللہ کو پیاری ہے، وہ یہی مومن ہے، یہی سفید داڑھیوں والے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے گرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رسول مسند احمد کے اندر ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مومن مجھے کتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ آپ نے فرمایا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ سود گناہ ہے، گناہوں میں سے ایک گناہ سود ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اس کی کئی شاخیں ہیں، 73 شاخیں ہیں، اس میں سے سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، زنا کرے، یہ گناہ ہے سود کا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی جو شاخ یہ ہے کہ کسی مومن بندے کی عزت اچھالے۔ اب اندازہ لگائیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سب سے چھوٹی شاخ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی جو شاخ ہے وہ یہ ہے کہ مومن بندے کی عزت اچھالنا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو گناہ بیان فرمائے ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو گناہ آتا ہے وہ ہمزہ کا گناہ آتا ہے، دوسرا گناہ لمزہ کا آتا ہے۔ یہ ہمزہ اور لمزہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمزہ کہتے ہیں مفسرین کہ آپ محفل کے اندر بیٹھ کے، اپنی بیٹھک کے اندر بیٹھ کے، اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کے آپ کسی مسلمان بندے کی عزت کو اچھالیں، اس کی موجودگی کے اندر، اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔ اور لمزہ کہتے ہیں اگر آپ کا بھائی اس محفل کے اندر نہیں ہے، آپ اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کی بدخوئیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں،
اس کے گناہوں کو اچھالتے ہیں، اس کو لومازہ کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی محفل کے اندر بیٹھ کے اپنے بھائی کی عزت اس انداز میں اٹھائے، اپنے بھائی کی عزت اس انداز میں اچھالے، اشاروں کنائیں کے ساتھ کونیاں مار کے لوگوں کو بتائے کہ آنے والا وہ ہے، ابھی وہ مجلس کے اندر آ رہا ہے، آپ کونی مار کے کہیں اور یہ تو وہی ہے جس کی عزت نکل چکی ہے، اس کی عزت فلاں دن نکل چکی تھی، اس نے یہ برا کام کیا ہے، اگر وہ مجلس کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے تو اس کی بدخوئیاں آپ اشاروں، آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ، یار یہ تو مانگتا آ گیا ہے، آج اس نے یہ مانگنا ہے، تیرے اس انداز سے اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ فرمایا ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ اس گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں غیبت تم کرتے ہو، چسکے تم لیتے ہو، اپنی اس زبان کو گندا تم کرتے ہو، ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہلاکتیں و بربادیاں ہیں۔ آج ہر کسی کا شکوہ ہے، ہر کسی کی شکایت ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ کیسے برکت آئے جب تو نے اپنی زبان کو ہی برکت والا نہیں چھوڑا، جب تو نے اپنی اس زبان کو ہی گندا اور غلیظ کر لیا ہے، کیسے تیرے گھر کے اندر، تیرے مال کے اندر برکت آئے، تیرے رشتہ داری کے اندر برکت آئے، تیرے اندر حسن سلوک کیسے پیدا ہو، تیرا معاشرہ کیسے درست ہو۔ لڑائی جھگڑے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ کر بیٹھا ہوا ہے، حتیٰ کہ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اپنی ماں تک سے لڑے ہوئے ہیں۔ اس غیبت کی تعریف ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، آقا اس کی تعریف ہی کر دیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا آقا ہم تو نہیں جانتے غیبت کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اے میرے مومن بندو، میرے جان سارو سن لو، اگر آپ کسی بھائی کی عدم موجودگی کے اندر ایسی باتیں کرو جو اس کو پسند نہ آئے، یہ غیبت ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یہ غیبت ہے۔ آقا اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ اس کا کوئی نقصان ہے؟ فرمایا ہاں نقصان ہے۔ آپ سنن ابی داؤد کی روایت اٹھا کے دیکھیں، عمار بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ چغل خوریاں کرنے والا، الزام تراشیاں لگانے والا قیامت والے دن آئے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنمیوں کے پیپ اور خون کے اندر، کیچڑ کے اندر کھڑا کر دے گا۔ پیپ اور خون جہنمیوں کا، اس کے اندر اس غیبت والے انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ مزہ نہیں آیا، ڈر نہیں لگا۔ کیسے ڈر لگے؟ آپ کہتے ہیں خون تو ہمارا حق ہے۔ محترم بھائیوں، آپ خون سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ہیں، اپنے خون سے نفرت کرتے ہو۔ کبھی آپ کو ٹیکا لگے اور ٹیکا لگنے کے بعد ایک قطرہ، ایک خون کا قطرہ نکلتا ہے، آپ کو روئی دی جاتی ہے، اس کے اندر جراثیم بہت زیادہ ہے، اس کو فوراً صاف کر لو۔ یہ آپ اپنا خون اپنے کپڑوں پر نہیں لگنے دیتے۔ قیامت والے دن جہنمیوں کے خون پیپ کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں کھڑا کرے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین کا غصہ مٹھا نہیں ہوا۔ آگے ابو داؤد کے اندر ایک اور روایت ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کا دن ہوگا، یہ غیبتیں چغل خوریاں کرنے والا، جس کا رات کا کھانا ہی ہضم اس وقت تک ہوتا ہے جب لوگوں کی عزتیں نہ اچھالے، لوگوں کے بارے میں غیبتیں نہ کر لے، قیامت کا دن ہوگا، اس کے سامنے
سامنے ایک مردہ انسان کو لٹا دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اس کو کھاؤ۔ محترم بھائیوں، یہاں تک بات ہوتی تو کچھ حقارت ہو سکتی تھی، کچھ نرمی پیدا ہو سکتی تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ حالت نہیں ہوگی، یہ غیبتیں کرنے والا جب وہاں کھڑا ہوگا، اس لاش پر کھڑا ہوگا، اس کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانیوں پر تریوڑیاں آئی ہوں گی، اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا۔ یہاں پر بھی بس نہیں کیا، فرمایا یہ درندوں کی طرح چلا رہا ہوگا، درندوں کی طرح دان نکال کر چلا رہا ہوگا کہ میں اس مردے کو کھاؤں۔ اب اندازہ لگائیں قیامت والے دن آج یہاں کہیں آپ کوئی جانور مردہ پھینک کے آئیں، وہاں درندے اکٹھے ہوتے ہیں، ان درندوں کی حالت ہوتی ہے کہ یہ گوشت میرا ہے، یہ گوشت میرا ہے، ان کے دان نکلے ہوتے ہیں، کسی کو کھانے نہیں دیتے۔ یہ تمہاری حالت ہوگی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم وہابی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بچو گے، یہ قیامت والے دن منظر پیش ہوگا۔ اندازہ لگائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کبھی ہم نے ٹس سے مس نہیں ہوئے، کبھی ہمارے دل کے اندر خوف نہیں پیدا ہوئے، ہم چسکا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم لے کے آؤ چسکے، میں پہلے اعلان کر رہا ہوں ہلاکت و بربادی ہے، اور دوسرا یہ کہہ کے آ رہا ہوں یہ تمہیں قیامت والے دن میں مزے چکھاؤں گا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 70-47 نمبر ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس غیبت اور چغل خور انسان کو لایا جائے گا، الزام بہتان بازی انسان کو لایا جائے گا، اس کے چہرے کو، جس کو یہ بیوٹی پارلر کروا کے بڑا خوبصورت سمجھتا ہے، اس پر کریمیں لگا کے بڑا اچھا سمجھتا ہے، ہم اس چہرے کو اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں گے، مٹا کے رکھ دیں گے، اس کے منہ کے اندر، اس کی آنکھوں کے اندر ہم ایسی سلاخیں ڈالیں گے، ایسے آلے ڈالیں گے، گدی تک چیر کے رکھ دیں گے۔ بتا تیری اس زبان کا کیا ہے جس کو تو آج مزوں کے لیے اپنی بیٹھک کے اندر سجاتا ہے، اپنے رات کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے لوگوں کی عزتوں کو چھالتا ہے، اللہ چہرہ ہی خراب کر کے رکھ دے گا۔ ہم نے ان گناہوں کو چھوٹا گناہ سمجھا ہوا ہے، یہ گناہ بڑے گناہ ہیں، یہ انسان کو ہلاکتوں بربادیوں تک لے کے چلے گئے ہیں۔ محترم بھائیوں، اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی آیتوں کی، ان حدیثوں کی تفسیر ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر کی ہے۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تو پسند کرتا ہے قیامت والے دن اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ ایتے نہیں ہے، یہ ڈر ہے، یہ روب ہے اللہ کا، کبھی ان کو پڑھا کرو۔ آج کہیں مردہ گوشت ملتا ہو تو ساری زندگی اس ہوٹل کا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ آج تیرا منہ کتنا گندا ہو چکا ہے کہ تو ہر وقت اپنے منہ کے اندر مردار لے کے بیٹھا رہتا ہے، پیسٹیں کرتا ہے، مسواکیں کرتا ہے منہ کو صاف کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ کسی ایسے جانور کو سنگھا دیا جائے جس کے اندر مردے کھا کھا کر اتنے مردے بھر چکے ہیں کہ جس کی بدبو اتنی آ چکی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ سارا غلیظ ہو چکا ہے۔ جانور مر سکتے ہیں جتنی تم غیبتیں کرتے ہو، اگر یہ بدبو اللہ تمہارے اندر سے باہر نکال دے، اس کو حقیقی تصویر بنا دے۔ بتائیں آج وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد غیبت و چغل خوری نہیں کرنی، الزام تراشی نہیں کرنی۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے سامنے کسی مومن کی عزت اچھالی جائے، اس کو چاہیے کہ اس کی عزت کا دفاع کرے۔ اگر وہ انسان کسی کی عزت کا دفاع نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں میں نے بھی کبھی تمہاری عزتوں کا دفاع نہیں کرنا۔ میں نے نہیں دیکھنا کہ ان کے مسلمان مرتے کٹتے تھے، فلسطین کے اندر روبرو ہو رہے تھے، ان کے مسلمانوں کی عزتیں اچھالی جا رہی تھی،
یہ دعا تک نہیں کر سکتے تھے، اللہ کو نہیں پکار سکتے تھے، اپنے گناہوں کا اعتراف تک نہیں کر سکتے تھے، آج یہ ان مسلمانوں کا دفاع نہیں کر رہے تو قیامت والے دن میں نے بھی ان کی عزت کا دفاع نہیں کرنا۔ یہ غیبت ہے، یہ چغل خوری ہے۔ محترم بھائیوں، کہیں دفاع کرنے کا حق ہو تو دفاع کرنا چاہیے، چپ کروا دے، ہاں مجھے خبر ہے، بس چپ کر جا، اپنے گناہوں کو سنبھال کے رکھ، اپنی نیکیاں جو کی ہیں ان کو سنبھال کے رکھ، ان گناہوں سے پیچھے ہٹ جا، غیبتیں چغل خوریاں چھوڑ دے، دفاع کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول ہے، ترمذی ابو داؤد کے اندر ہے کہ جس انسان نے کسی انسان کی عزت کا دفاع کیا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس چہرے کو اللہ رب العالمین آگ سے بچا لے گا۔ محترم بھائیوں، یہ تھے دو گناہ، غیبت سمجھ لیں، چغل خوری سمجھیں، الزام تراشی سمجھ لیں۔ آج تیسرا جو گناہ ہے جو آج ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے الذی جمع مالا وعددہ۔ وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں پھر اس کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ دو ایتیں اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے، انٹرنیشنل طور پر بھی، بین الاقوامی طور پر بھی، اور ہمارے گاؤں، قصبوں، محلوں، شہروں، پورے پاکستان کی سیاست اس کو نچوڑ کر اللہ رب العالمین نے دو ایتوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، یہ اکثریت کے اندر وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو جو سودی نظام کے ساتھ اکٹھا کیا ہوتا ہے، حرام مال سے اکٹھا کیا ہوتا ہے، اس مال کو لوگوں کے اندر چھپانے کے لیے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ آج ہماری سیاست اسی دو ایتوں کی نظر ہو چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی پارٹی کسی پارٹی کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی ہے، رکھیں، لیکن غیبت اور چغل خوری نہ کریں کہ فلاں بڑا مومن ہے، فلاں بہت اچھا ہے۔ آنے والے 3 مہینوں کے اندر یہی کچھ ہوگا، یہی غیبت، چغل خوریاں، الزام تراشیاں عام ہو جائیں گی۔ اس کو ووٹ دینا، اس کو ووٹ دینا۔ محترم بھائیوں، آپ ووٹ دیں جس کو دینا ہے، لیکن ذہن کے اندر رکھنا، کسی پر الزام نہ لگانا۔ جو آتا ہے اپنا دکھاتا ہے اور مانگ کے لے کے چلا جاتا ہے، جو آپ کو سچ لگتا ہے، جو آپ کو سچا لگتا ہے، آپ اس کو ووٹ دے دیں، آپ جیسے آپ کا دل کرتا ہے کریں، لیکن کبھی اپنی محفلوں کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے پر الزام اور بہتان بازی نہ لگانا، ورنہ آپ کے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے آپ کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ الذی جمع مالا وعددہ، اس 2 لفظوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن کی تعریف بھی رکھی ہے۔ فرمایا جمع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کئی جگہوں پر سے مال کو اکٹھا کرتا ہے، کئی جگہوں سے مال کو اکٹھا کرتا ہے، وہاں سے وہاں سے وہاں سے، پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہے مالن، اموالن کا بھی لفظ نہیں بولا، جمع نہیں کہا، ایک مال جمع کرتے ہو، ساری زندگی ایک مال، بینک بیلنس ہو جائے، زمینیں ہو جائیں، جائیداد ہو جائے، سونا چاندی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ دنیا کا مال ایک ہی مال ہے، حقیر مال ہے، اس کو تم جمع کرتے ہو تمہارے اندر ہرس آ جاتا ہے۔ یہ مال کو جمع کرنا ہرس ہوتا ہے، یہ یہاں سے اکٹھا کر لوں، یہاں سے منافع آ جائے گا، یہاں سے منافع آ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ انسان کے اندر ہرس پیدا کرتا ہے۔ فرمایا وعددہ، پھر اس کو گنتا ہے، تجوریوں کے اندر، الماریوں کے اندر، صندوقڑیوں کے اندر رکھ رکھ کے، پھر نکالتا ہے، پھر سونگتا ہے، پھر گنتا ہے، پھر سونگتا ہے، کہتا ہے واہ واہ کیا مال ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، عددہ کے اندر اللہ کہتے ہیں لمبی امیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا مال اتنا، پھر اتنا، اتنا، اتنے کروڑ ہو گئے ہیں، اتنے ارب ہو گئے ہیں، اس مال کو جمع کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کسی انسان سے ہرس کو نکال دو اور لمبی امید کو نکال دو تو وہ مومن ہے، جس کو پتہ ہے کہ صبح کھانا مل گیا، شام کو اللہ دے گا، وہ مومن ہے۔ محترم بھائیوں، یہاں آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آئے گی کہ مال جمع کرنے کے اندر کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جتنا مال اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن حلال طریقے سے۔ آپ اس کی زکوٰۃ دیتے ہو،
وہ مال آپ کو اللہ رب العالمین کے دین سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کرتا ہو، یہ مال آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اگر مال جمع کریں گے تو زکوٰۃ دیں گے، مال جمع ہوگا تو وراثت چھوڑ کے جائیں گے، مال جمع ہوگا تو حج اور عمرہ کر سکیں گے، دنیا کے اندر صدقات و خیرات کر سکیں گے، یتیموں مسکینوں کو دے سکیں گے۔ اگر مال ہی نہیں جمع کر سکیں گے تو یہ کیسے باتیں کریں گے؟ مال جمع کر سکتے ہیں، یہ وہ مال ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ اگر حرام طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا، جو بھی طریقہ آتا ہے اس طریقے سے کمایا جائے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہ کی جائے تو یہ مال اس مال کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ تیسرا گناہ تھا۔ محترم بھائیو، یہ اللہ رب العالمین نے 3 گناہ بیان کر دی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان 3 گناہوں کے بعد اپنی کلام کے انداز کے اندر غصہ کیسے دکھاتا ہے۔ فرمایا جو انسان یہ مال جمع کر کے پھر اس کو کہتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، یہ ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن انداز اللہ رب العالمین کا یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس انداز کے اندر مذاق کر رہا ہے، اس انداز کے اندر کیا کر رہا ہے؟ مذاق و ٹھٹا کر رہا ہے۔ اے کملا، یہ کملا ہے جس مال کو ہمیشہ سمجھ رہا ہے، نہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ یہ ہستی جس کو تو اپنے جسم کے اندر سمجھ رہا ہے، اپنی روح کو سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تو ہمیشہ سمجھتا ہے نہیں، ہمیشہ یہ تعریفی انداز کے اندر ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ نے کسی کا مذاق اڑانا ہو تو آپ اس طرح کہتے ہیں، وہ ایڈی سونی آواز ہے کہ امریکہ لے جاؤ، یہ انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر مجرمین کے لیے اللہ یہی کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو میرے عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہاں یہی انداز ہے کہ یہ گمان کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ رکھنے والا ہے۔ اور عقیدے کی بات بھی سمجھتے جائیں، عقیدہ یہ ہے کہ کسی کی امیری کسی کو زندگی نہیں دے سکتی، کسی کی غریبی بھی کسی کی موت جلدی نہیں لا سکتی۔ عقیدہ یہ ہے کہ مال جتنا بھی ہو، کہتے ہیں کھاتا پیتا زندگی اچھی گزارے گا، جب موت لکھی ہے کھاتا پیتا بھی اللہ اٹھا لے گا۔ اور کوئی غریب ہے جس کو کئی دنوں تک کھانا نہیں، جب تک لکھا ہے زندہ ہے تو زندہ رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، انداز دیکھیں اور گفتگو کو سمجھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمیشہ رہے گا، میرے پاس آئے گا پھر میں اس کی حالت دیکھوں کیا کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو میں ینبذن کے اندر ینبذن فی الحطمہ کے اندر پھینک دوں گا۔ ینبذن کا معنی سمجھتے جائیں، ینبذن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ردی کر کے آپ پھینک دیں۔ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن تم الزام تراشیاں لے کے آؤ، غیبتیں اور چغل خوریاں لے کے آؤ، میں تمہیں ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دوں گا، اور میری ردی کی ٹوکری حطامہ ہے۔ اور حطامہ کیا بلا ہے؟ حطامہ کیا چیز ہے؟ محترم بھائیو، اس کی مثال سمجھنی ہو، آپ گاؤں والے ہیں، اپنے ٹوکے کو سمجھ لیں جس کے ساتھ آپ چارے کو کاٹتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن میں اس وادی کے اندر جس کا نام میں نے حطامہ رکھا ہے، اس وادی کی یہ صفت ہے کہ وہ انسانوں کو کاٹ کے پیس کے رکھ دے گی۔ جوس بناتے ہو کہ نہیں بناتے؟ کیسے اس کو پیسا جاتا ہے؟ تمہیں قیامت والے دن اس طرح پیس دیا جائے گا۔ یہ 6 یا 7 فٹ کی باڈی نہیں ہوگی، تمہاری داڑھ کو اللہ رب العالمین احد پہاڑ جتنا بنا دے گا۔ اب اندازہ لگائیں جسم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ حالت ہے جہنم کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں حطامہ کے اندر پھینکیں گے۔ ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ حطامہ کیا چیز ہے؟ ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن اللہ دھمکی لگا رہا ہے، بڑے غصے سے کہہ رہا ہے، جیسے تم لڑائی اور جھگڑے کے وقت کہتے ہو تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کس کا بندہ ہوں، میرے پیچھے کن کی بازو ہیں، میں کس قوم اور برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تمہیں چیر کے تمہیں قتل کر کے وہاں پھینک دوں گا،
تمہارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ اسی انداز کے اندر اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ یہ حطمہ بنائی کس ذات نے ہے، یہ ذات کون ذات ہے جس نے یہ حطمہ بنائی ہے۔ اب حطمہ کی تعریف آگے اللہ رب العالمین کی کلام کے اندر سمجھیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جس کو ہم نے جلایا ہے۔ یہ آگ کی، جہنم کی آگ وہ ہے جو ہم نے چلائی ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ایک ہی جگہ پر، اس جگہ پر آگ کو بھی کہتا ہے یہ میری ہے، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، ہم نے سلگائی ہوئی ہے، ہم نے جلائی ہے، ہم نے اس کو تیلی لگائی ہوئی ہے، یہ بجھنے والی نہیں ہے۔ او مسلمان نوجوان، وہ میرے بھائی جو گانا سنتے ہیں، کبھی اس آیت کو اپنے دل کے اندر اتار لے، اپنی زبان سے گنگنایا کر، کہا کر نار اللہ الموقدہ، اے یہ تو اللہ کی آگ ہے جس کے اندر انسانوں کو پھینکا جائے گا۔ آپ کو کبھی گانا سننے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، وقت ہی نہیں ملے گا، کبھی گنگنایا کرو یہ آیت۔ پورے قرآن مجید کے اندر ایک ہی آیت ہے جس کے اندر اللہ کہتے ہیں آگ بھی میری ہے۔ دنیا کی آگ تم بجھا سکتے ہو، تمہارے آلے بجھا سکتے ہیں، میری آگ کو کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ آگ اللہ نے جلائی ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیں، دنیا کی آگوں کے اندر ایک آگ لاوا ہوتی ہے، انسان اس کو نہیں بجھا سکتا، اپنی مرضی سے جہاں جا کے رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، پہاڑوں کو پہاڑ جلا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ بتائیں کس باغ کی مولی ہیں، کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی اپنی اس جھولی کو اٹھا کر دیکھا ہے؟ کبھی نامہ مال کو رات کو اٹھا کے دیکھا ہے کہ اس نامہ مال کے اندر کتنی قیمتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں؟ کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں، گاؤں کے گاؤں، گھر کے گھر، گھر کے گھر گھر، خاندان خاندان، شہروں کے اندر اگر آپ سوشل میڈیا پر چلیں، واٹس ایپ پر چلے جائیں، فیس بک پر چلے جائیں، کہاں مرضی چلے جائیں، نوجوانوں نے یہی کام شروع کیا ہوا ہے۔ الزام تراشیاں ہیں، کمنٹس ہیں، لائک ہیں، یہ انگوٹھے دیے جا رہے ہیں، یہ ایک ایک انگوٹھا تمہاری نیکیوں کو لے کے جا رہا ہے۔ تمہاری اس بات کو جو بے تحقیق ہے کہ فلاں کی عزت نکل گئی، ہاں 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 کیا بات ہے، غصے کے انداز کے اندر چھوٹے چھوٹے MU تم دیتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو، کمنٹ کرتے ہو۔ بتاؤ قیامت والے دن نامہ مال کے اندر کیا لے کے جاؤ گے، کیا رب کو دکھاؤ گے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ نار اللہ الموقدہ، یہ تو ہم نے آگ جلائی ہے، یہ آگ ہم نے بھڑکائی ہوئی ہے۔ ابھی بھی غصہ مٹھا نہیں ہوا اللہ رب العالمین کا۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کبھی قرآن سنا ہی نہیں، صرف قرآن سنتے ہیں قاریوں سے چسکے لیے۔ کبھی اس قرآن کو پڑھو، اس کی تفسیر کے اندر جاؤ، پھر گہرائی کے اندر سوچنا کہ اللہ نے کلام کیسی کی ہے۔ آپ رشتہ لینے کے لیے جائیں تو اگر سے اتنا سا بھی جواب مل جائے تو کہتے ہیں کہ جواب مل گیا ہے، صحیح منہ سے بات نہ کریں تو تم اشارے اور کنائے سمجھ جاتے ہو کہ انہوں نے رشتہ نہیں دینا، انہوں نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے، آج انہوں نے ہمارے پاس سرانہ نہیں رکھا، انہوں نے چارپائی پر چادر نہیں بچھائی، یہ رشتہ نہ دینے کی بات ہے۔ تم یہ اشارے کنائے سمجھ سکتے ہو، یہ قرآن کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اپنے بچوں کو دین کی طرف کیوں نہیں لا سکتے؟ تم کیوں نہیں کہتے اے بیٹا تو قرآن پڑھ کے آیا ہے، ترجمہ تفسیر پڑھ کے آیا ہے، کبھی ہمیں بھی قرآن سنا دے، کہاں اللہ غصہ کر رہا ہے، کہاں اللہ خوش ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ خوش بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں نے پہلے کہا تھا اللہ تم سے محبت بہت کرتا ہے لیکن اس کا غصہ بھی بہت ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جو آگ ہم نے پیدا کی ہے یہ ایسی آگ ہے کہ یہ تمہارے دلوں پر چڑھ دوڑے گی۔ تمہارے انسان کے دل کے اندر، یہ جسم کے اندر سب سے اگر کوئی نرم ترین ٹکڑا ہے تو یہ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے نرم جگہ یہی ہے، اگر یہ سخت ہو جائے تو سب سے زیادہ سخت یہی چیز ہے۔ آج اپنے دلوں کو صاف کریں، ریگ مار ماریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، غیبت کو نکالیں، چغل خوری کو نکالیں، الزام تراشیوں کو نکالیں، لوگوں کی عزتوں کو بچائیں،۔ اللہ رب العالمین آپ کے دل کو بچائے گا۔ آج 1 ملین 2 ملین 3 ملین 4 ملین 5 ملین 6 ملین 7 ملین 8 ملین 9 ملین 10 ملین 11 ملین 12 ملین 13 ملین 14 ملین 15 ملین 16 ملین 17 ملین 18 ملین 19 ملین 20 ملین 21 ملین 22 ملین 23 ملین 24 ملین 25 ملین 26 ملین 27 ملین 28 ملین 29 ملین 30 ملین 31 ملین 32 ملین 33 ملین 34 ملین 35 ملین 36 ملین 37 ملین 38 ملین 39 ملین 40 ملین 41 ملین 42 ملین 43 ملین 44 ملین 45 ملین 46 ملین 47 ملین 48 ملین 49 ملین 50 ملین 51 ملین 52 ملین 53 ملین 54 ملین 55 ملین 56 ملین 57 ملین 58 ملین 59 ملین 60
آپ کی محبوبہ آپ کو چھوڑ جائے تو محبوب ساری زندگی دل کے اندر وہ سیک لے کے بیٹھا رہتا ہے، وہ تار بے وفائی لے کے بیٹھا رہتا ہے۔ آپ کی محبوبہ نے آپ کو آگ نہیں لگائی، لیکن ایک بے وفائی کے ساتھ زخم ضرور دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو دل ہے اس دل کو ہم بھی جلائیں گے، یہ نار اللہ الموقدہ جو آگ ہم نے جلائی ہے، اس آگ کے ساتھ تمہارے دلوں پر ہم جائیں گے۔ دنیا کی آگ لگ جائے تو یہاں نہیں پہنچتی، یہاں پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں قیامت والے جہنم کے اندر داخل کر کے تمہارا موت والا سرٹیفکیٹ ہم بالکل پھاڑ کے رکھ دیں گے، موت آئے گی نہیں، اور یہ آگ چلتی چلتی آپ کے سینوں تک اور دل تک پہنچے گی۔ یہ نرم و نازک دل جس کو آج من مانیوں کے ساتھ، اپنی مرضیوں کے ساتھ جہاں کسی کی عزت اچھالنی ہے اچھال کے رکھ دیتے ہو، سنبھالو اپنے دل کو۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا قیمتی ہے۔ یہاں اگر نیک خواہشات بھی پیدا ہو جائیں، یہاں نیک وسوسے بھی پیدا ہو جائیں، اللہ ان کی بھی نیکیاں دیتا ہے۔ یہ دل، ان دلوں کے اندر اگر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیکی کی تڑپ پیدا ہو جائے، نیکی کی نہیں ہے، اللہ اس دل کے اندر تڑپ پیدا کو، جذبے کو اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ آج جذبہ لے کے جائیں، آج یہ تڑپ لے کے جائیں کہ آئندہ سے اس دل کے اندر کبھی غیبت نہیں آئے گی، کبھی چغل خوری نہیں آئے گی، کبھی الزام تراشی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، ہم اس جہنم کے اندر تمہیں داخل کر کے بند کر دیں گے۔ ایک ہوتا ہے ڈھکن کھل جائے، بھاپ تو نکل رہی ہے، کسی وقت تو دھواں ختم ہو جائے گا کمرے سے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم یہ حطامہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں بند کر کے ہم کیا کریں گے، تمہیں بند کر دیں گے۔ محترم بھائیوں، بند ہو جائے تو پھر بھی سکون ہوتا ہے، کبھی آدمی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین اس جہنم کے اندر ستونوں کے اندر بند کر دے، ستونوں کے ساتھ باندھ دے، تو پھر بتاؤ کیا حالت ہوگی۔ فرمایا آخری آیت کے اندر فی امد ممددہ، اس انسان کو، چغل خور کو، انسان کو ہم اس جہنم کے اندر داخل کر کے باندھ دیں گے۔ محترم بھائیوں، کار کو آگ لگی ہو، آدمی اندر بیٹھا ہو، پتہ ہے کہ ان قریب یہ پھٹنے والی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، دروازے نہیں کھل رہے، دروازے بند ہیں، انسان کو حوصلہ ہوتا ہے، لیکن اسی کار کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ جائے، تمہیں باندھ دیا جائے زنجیروں کے ساتھ، پھر اس کار کو آگ لگا دی جائے، تو بتاؤ تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ آج توبہ کر کے جائیں۔ اس جمعے کا یہی مقصد ہے کہ آنے والے 3 مہینوں کے اندر سیاسی لوگ آئیں گے، ان کی غیبتیں اور چغل خوریاں ہوں گی، الزام تراشیاں وہ لگائیں گے جلسوں کے اندر، لیکن آپ نے اپنی محفلوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے۔ وما علیہ